بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صلوات پڑھیے بآواز. خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا مزید آپ لوگوں کو توفیق عطا کرے، آپ کی اولادوں کو توفیق عطا کرے، آپ کی نسلوں کو توفیق عطا کرے کہ اس عظیم ذکر کو آگے قیامت تک لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کو بھی خداوند عالم نے یہ وسیلہ عطا کیا ہے، پھر اتنا یہ مضبوط وسیلہ ہے کہ یہ خدا کی رحمت تک پہنچا دیتا ہے. انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. بہت سے دن گزار دیے ہیں، بس ایک دن باقی ہے عاشوراء کا. بہت کچھ سن لیا ہے. حسین علیہ السلام مختصر سا عرصہ ہے جناب کا، رجب سے روانہ ہوئے ہیں آخر رجب کو، اور محرم کی 10 کو جناب کا سفر مکمل ہو گیا. 10 محرم کو جناب کا سفر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو اس مختصر عرصے میں مولا نے جو پیغام پہنچایا ہے ہم تک، عرصہ بہت تھوڑا ہے لیکن اتنی مضبوطی کے ساتھ پیغام پہنچایا ہے کہ آج تک اس ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکا. بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں. ہم کون ہیں؟ آج کے دور کے کون ہیں لوگ جو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں. بنو امیہ کی حکومت جس نے کئی 100 سال تک حکومت کی ہے، بنو عباس کی حکومت، اسی طرح
بنو مختلف عثمانیہ کی حکومت آئی ہے، مختلف حکومتیں آئی ہیں، جن کا سب سے زیادہ جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ پیغام حسین لوگوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ حسین کے پیغام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ گمراہ ترین انسان کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جتنا بھی بدبخت انسان ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو یہ ذکر اسے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اور اسے ایسی نجات عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد اسے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے جناب حور کو نجات عطا کی تھی، 9 محرم تک یہ بنو امیہ کے دسترخوان پہ کھاتا رہا۔ اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی طاقت، خون، سب کچھ بنو امیہ کے خون سے، بنو امیہ کے دسترخوان سے سب کچھ پروان چڑھا ہے۔ لیکن جب خداوند عالم نے حسین کے صدقے اسے ہدایت عطا کی ہے تو تاریخ میں آج بھی جہاں توبہ کا باب ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ جناب حور کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ جناب حور کی توبہ اتنی عجیب اور مضبوط تھی کہ آج بھی لوگوں کے لیے مثال بنی ہوئی ہے کہ جتنا بھی تو گناہگار ہو، حور سے نہیں ہو سکتا زیادہ، کیونکہ حور بنو امیہ کا کارندہ تھا، اور جو ظالم کا کارندہ ہوتا ہے خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ لیکن ادھر طاقت جو تھی حسین کی وہ اتنی مضبوط تھی کہ حور کی بڑی بڑی غلطیوں کو ملیا میٹ کر دیا اس نے۔ یہ جو ذکر ہے جس میں آپ آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھتے رہیں گے اور بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس ذکر کا جو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے خود معلوم نہیں ہوتا بندے کو کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ تکوینی طور پہ خدا کی طرف سے تیرے خون میں، تیرے گوشت میں، تیری نسلوں میں خداوند عالم اس کا فائدہ منتقل کرتا ہے۔ تو تنہا کے بیٹھا ہے، انشاءاللہ خداوند عالم تیری کئی اولادوں کو توفیق عطا کرے کہ وہ اس ذکر میں بیٹھیں گے، اس ذکر کو منائیں گے۔ تو یہ آیت جو آج پڑھی ہے اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا ایمان، الذین آمنوا، دوسری ہجرت و ہاجر، تیسری جو ہے آمنوا و ہاجر و جاہدوا، تیسری ہے جہاد۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو لوگ یہ ہجرت بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کا اجر کیا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ۔ قرآن یہ سند دے رہا ہے کہ یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں خداوند عالم کے نزدیک ان کا درجہ عظیم نہیں بلکہ عظیم تر ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہتا ہے نا ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بچہ چاہتا ہے، ہر جوان چاہتا ہے، ہر بزرگ چاہتا ہے کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کامیابی کی ضمانت خداوند عالم دے رہا، خود وہ ذات کبریا ان کی کامیابی کی ضمانت دے رہی ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ جو 3 صفتیں ہیں
یہ تینوں صفتیں آپ کو کربلا کے واقعے میں ملیں گے. توجہ کر لیں. کربلا کا جو واقعہ ہے الحمدللہ ابھی مومنین، مومنات، خطیب، بانی اب اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ حسین نے مدینہ سے ہجرت کیوں کی تھی. ہو گئے ہیں نا، ہر جگہ پہ الحمدللہ بیان ہو رہا ہے کہ حسین نے مدینہ سے ہجرت کیوں کی تھی. بیان کرتے ہیں علماء، بیان کرتے ہیں ذاکرین، بیان کرتے ہیں مومنین، سنتے ہیں کہ جا کے سن کے ہیں. ہر دور میں عزاداری کا ایک خاص طریقہ رہا ہے. جو گزشتہ لوگ کر کے گئے نا عزاداری، وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ بس ان کو ہم جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. نہیں، ان کا اپنا طریقہ کار تھا، انہوں نے ہم تک پہنچایا. یہ ان کی مرہون منت ہے. محنت کرتے رہے ہیں مشکلات میں. یعنی اس دور میں جب آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہے، لوگوں نے اس دور میں عزاداری کا اہتمام کیا ہے جب ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے کا نہیں ہوتا تھا. اس طرح ہے نا. اس مشکل دور میں کہ جب حکومتوں کی مشکل ہوتی تھی، ظالموں کے حملے ہوتے تھے، ہر طرف سے مشکلات ہوتی تھی، لیکن عزاداری سید الشہداء کو انہوں نے آگے پہنچایا. اور یہ عظیم لوگ تھے پہنچانے والے. آج تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. رزق کی بھی فراوانی ہے ہر جگہ. جو ہے ہر بندے کے پاس خدا بند عالم نے رزق اس کو عطا کیا ہے اور وسیع رزق عطا کیا. کوئی اس قسم کا شکوہ نہ کرے. دوسری بات کیا ہے؟ امن کے اعتبار سے پہلے زمانے میں جو حکومتیں تھیں، آپ کے ہمارے آبا و اجداد یا ان سے پہلے حکومتیں مخالف ہوتی تھیں، لوگ جو ہے نا روکتے تھے. آج کے دور میں حکومت آپ کی عزاداری کی حفاظت کرتی ہے. محفوظ بیٹھے ہیں نا یہاں، الحمدللہ محفوظ بیٹھے ہیں. کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہوا میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے. فرش پہ بیٹھے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں. لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جب ایسا شخص کہ جس کے پاس بچوں کے لیے کھلانے کا رزق نہیں ہوتا تھا، لیکن مٹی پہ بیٹھ کے حسین کا ذکر ضرور کرتا تھا. گھر میں چھپ کے یا قربانیاں دے کے، جس طرح بھی ہوتا تھا، ذکر یہ ضرور کرتا تھا. اور یہ ہماری کمال نہیں ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسین کا ذکر جو ہے وہ خدا بند عالم نے خود ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک جہاں پہ آئے حسین میرا ذکر ہوگا، تیرا ساتھ ہو. یہ خدا نے ذمہ داری لی. یہ کیا ہے؟ ہمیں حسین کی ضرورت ہے. ہم کو حسین ابن علی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس اہل بنائیں کہ قیامت کے دن زوار حسین اور عزادار حسین میں مانیں. دو عنوان جو ہیں، ایک زوار حسین اور ایک عزادار حسین. یہ دو اتنے عظیم عنوان ہیں کہ جس کو بھی قیامت کے دن پکارا گیا کہ این زوار الحسین، حسین کے زوار کہاں ہے؟ این، یہ کہاں ہے؟ حسین کے جو عزادار ہیں کہاں ہیں؟ تو جو شخص بھی اس کا مصداق ہوگا، اس کو سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. جناب زہرا کو اجازت ہوگی قیامت کے دن میدان معاشر میں. رسول اسلام کو اجازت ہوگی. جو روایت میں ہے کہ میدان معاشر میں سید المرسلین جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے تو نبیوں کے سردار رسول اعظم کہ جس کا احترام انبیاء، ملائکہ سب کرتے تھے، وہ میدان معاشر میں یہ ادھر ادھر گھوم کے حسین کے عزاداروں کو اور زواروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا. سمجھ آ رہی ہے روایت کی؟ سلوات پڑھیے بابا
تو یہ فضائل ہیں حقیقت میں، جو حقیقی فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، توجہ میری طرف ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہے، یعنی نبیوں کے سردار سید المرسلین وہ آئیں گے میدان محشر میں، اور عزادار اور زوار حسین کا ہاتھ پکڑ کر ان کو خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یہ زوار حسین ہے، یہ عزادار حسین ہے، یہ میرے بیٹے پہ آنسو بہاتا تھا، یہ میرے بیٹے کی زیارت کرتا تھا، اس نے اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، یا رب الارباب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ تیری شفا زہرا کا بابا اور زہرا کرے گی قیامت کے دن۔ تو یہ کربلا کو برپا کرنے میں جو کردار ہے مردوں کا، اس سے زیادہ، اس کے برابر بہت زیادہ کردار خواتین کا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھا کریں آپ کہ بس مرد نے قربانی دی ہے، بس ہم مرد ہیں جو عزاداری کو قائم کرتے ہیں، بس مرد ہیں جو اہتمام کرتے ہیں، نہیں نہیں، مدینہ سے لے کر مدینہ تک، سمجھ آ رہی ہے، مدینہ سے لے کر مدینہ تک جتنا بھی سفر ہوا ہے حسین کے قافلے کا، مرد اور عورتیں برابر کی شریک ہے حسین کی مدد میں۔ کربلا میں بہت سے مرد چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، کربلا کے بعد جو ذمہ داری ملی ہے وہ کس کو ملی ہے؟ علی کی بیٹی شیر دل خاتون کو ملی ہے۔ اور روایت یہی کہتی ہے کہ کربلا سے اس طرح چلی ہے جس طرح حسین مدینہ سے چلا تھا، سب کو قربان کر کے، اپنے بھائیوں کو، یعنی ام المصائب اس طرح نہیں کہا جاتا کہ بس اس کو خطاب مل گیا، سب سے زیادہ قربانیاں، توجہ میری طرف رکھا کریں، سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں، سب سے زیادہ مصیبت وہ ثانیہ زہرا کی۔ ثانیہ زہرا کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، بہت کم پڑھے جاتے، فقط اس کی قید پڑھی جاتی ہے، اس کے شام اور کوفہ کو پڑھا جاتا ہے، وہ مصیبتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو مصیبت تھی جناب زینب کی، ابھی جو رات آ رہی ہے 10 محرم کی، اس رات میں جناب زینب کو یقین تھا کہ کل میرا بھائی نہیں بچے گا، جناب زینب کو یقین تھا کہ کل میرے بھتیجے نہیں بچے گا، جناب زینب کو یقین تھا کہ کل جو ہے میری اولاد نہیں بچے گی۔ سب سے زیادہ جو زینب پریشان تھی نا، وہ اس بات پہ تھی کہ علی کی بیٹی کو یقین تھا کہ کل میری چادر نہیں بچے گی۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی جناب زینب کے لیے۔ جناب زینب کو یقین تھا کہ کل میری چادر نہیں بچے گی۔ تو یہ زینب کے لیے جو مصیبتیں ہیں کربلا میں، جب تک عباس زندہ رہا ہے، جب تک حسین زندہ رہا ہے، علی کی بیٹی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ علی کی بیٹی بہادر بن کے میدان کربلا میں رہی، شہید ہوتے گئے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا عزاداری میں کہ جب حبیب ابن مظاہر آئے تھے کربلا میں، اس وقت صحابہ نے ایک میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا۔ تو یہ آواز زہرا کی بیٹیوں کے کانوں تک گئی۔ جب جناب زینب اور ام کلثوم نے سنا نا کہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، تو جناب زینب نے فرمایا کہ کہیں میرے بھائی کو میرے صحابی چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں حسین تنہا تو نہیں رہ جائے گا۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے علی کی بیٹی، ہماری جانیں، ہماری اولادیں آپ کی چادر پہ قربان ہوں، ہمارا آخری قطرہ خون کا آپ پہ قربان ہو جائے گا، حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ کربلا کی جو قربانیاں ہیں،
خواتین کا ضرور ذکر کیا کرے وہاں پہ کربلا کی قربانیوں میں، کیونکہ راستے میں جب مسلم ابن زہیر ابن قین کو حسین نے خط لکھا تھا نا، تو وہاں پہ یہ بیٹھا تھا خیمے میں، حج سے واپس آ رہا تھا، صحابی بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ جو ساتھی تھے، تو حسین کا خط لے کے گیا اور کہا کہ زہیر ابن قین کو کہ زہرا کا لال آپ کو بلا رہا ہے۔ خوش قسمت تھا، کتنا خوش قسمت تھا کہ جس کو خود حسین بلا رہے ہیں، اور ایسی جگہ پہ بلا رہے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ کے ان کو جنت دکھائیں گے۔ یہ کھانے میں مصروف تھے، اس نے کہا کہ مشورہ کرتے ہیں ہم، تو اس کی بیوی جو ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ اے زہیر، زہرا کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے اور تو ٹال مٹول کر رہا ہے، تو مشورے کر رہا ہے، تلوار مجھے دے، میں جہاد کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ یہ پہلی خاتون ہے جس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے بہت سے علماء گزرے ہیں جو نماز شب میں زہیر ابن قین کی بیوی کو یاد کرتے تھے مغفرت کے لیے، کہ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اپنے شوہر کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ کربلا میں جو قربانیاں ہیں، وہاں پہ جتنی مردوں کی قربانیاں ہیں اتنی خواتین کی قربانیاں ہیں۔ ایک خاتون شہید ہے کربلا کی، بکر بن وائل کی خاتون ہے، وہ شہید ہوئی ہے۔ یہ کربلا میں واحد خاتون ہے جو شہید ہوئی ہے، اور یہ بھی حسین کے لیے، وہب کی والدہ ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو خواتین کو مصیبت آئی ہے وہ 10 محرم کی رات اور 10 محرم کے دن آئی ہے۔ خواتین کا کردار آپ پڑھیں نا اور سنایا کریں، واجب ہے ہمارے لیے کہ خواتین نے کیا کیا ہے۔ آپ یقین کریں 7 محرم کو جو پانی بند ہوا ہے، حسین کی شہادت تک کسی خاتون نے پانی کا نام نہیں لیا، کسی خاتون نے حسین کے سامنے پانی کی شکایت نہیں کی، بلکہ 10 محرم کی رات قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی تھی، اکبر کی ماں اکبر کو تیار کر رہی تھی، اور محمد کی ماں ان کو تیار کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی اے میری اولادو، اے میرے پیارے جوانوں، اے میرے پیارے بیٹو، کل سب سے پہلے آپ نے حسین پہ قربان ہونا۔ یہ کربلا کی خواتین ہیں، یہ کربلا کے مظلوم ہیں جنہوں نے کربلا میں یہ قربانیاں ادا کی۔ تو خواتین کا ضرور ذکر کیا ہے۔ جناب اصغر کی شہادت سنتے رہتے ہیں، سنی ہوگی بہت جگہ پہ۔ آپ خود اندازہ لائیں کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، چھوٹا بچہ ہو دودھ پلا رہی ہو، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایسی غذا کھاؤں کہ میرا دودھ کم نہ ہو، میرے بچے کو پیاس نہ لگے۔ یہی حالت تھی جناب اصغر کی ماں کی کہ جب پانی بند ہوا تو کوشش کرتی رہی کہ میرے بچے کی پیاس ختم ہو جائے۔ جناب سکینہ دیکھتی ہے اپنے بھائی کو، جناب زینب دیکھتی ہے اپنے بھتیجے کو، جناب رباب دیکھتی ہے اپنے اصغر کو، اور حسین بھی دیکھتا ہے اپنے اصغر کو۔ آپ خود اندازہ لگائیں 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، بہت تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ اصغر کو وہ پلا سکتے، لیکن شکایت نہیں کی کسی سے، کسی خاتون نے بھی شکایت نہیں کی کربلا کے میدان میں۔ تو یہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ جب
10ویں محرم کا دن گزرتا گیا نا، زینب کے مسائل بڑھتے گئے۔ 10 محرم کی رات ملاقات، ایک تنہائی میں ملاقات ہوئی ہے زینب اور حسین کی۔ 10 محرم کی رات کو اکیلے میں ملاقات ہوئی ہے، خیمے میں بیٹھے ہیں۔ روایت یہی کہتی ہے کہ حسین زینب کا سر چومتا تھا اور زینب حسین کی گردن چومتی تھی، کیونکہ زینب کو یقین تھا کہ کل اس گردن میں خنجر چل جانا ہے، اور حسین کو یقین تھا کہ کل میری بہن کی چادر نہیں بچتی۔ ساری رات گزر گئی، زینب دیکھتی رہی اپنے بھائی کو کہ کس طرح یہ گزارتا ہے خدا کی عبادت میں۔ روایت یہی کہتی ہے کہ حسین نے اپنی بہنوں کے خیمے درمیان میں لگائے تھے۔ کیوں درمیان میں لگائے تھے؟ ایک وجہ یہ بھی اصحاب مقاتل بتاتے ہیں کہ حسین نہیں چاہتا تھا کہ میرے اصحاب کی آوازیں میری بہنوں کے کانوں تک جائے۔ حسین نہیں چاہتا تھا کہ اصحاب کی آوازیں میری بہنوں کے کانوں تک جائے، اس لیے درمیان میں خیمے لگائے تھے۔ میں کہوں گا مولا بہت اہتمام کیا آپ نے، زینب کا خیمہ درمیان میں لگایا تاکہ میرے اصحاب کی آوازیں نہ جائیں ان کے کانوں تک۔ تیرے اصحاب تو قرآن پڑھنے والے تھے، تیرے اصحاب تو تسبیح کرنے والے تھے۔ عصر عاشور کو دے جب شمر ملعون خیمہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوٹو تبرکات لیو بطول کے، تو اس وقت کہاں تھے حسین جب زینب نے یہ ندا کی کہ اے عباس جلدی آ، ہماری خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ کربلا کے میدان میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت مصیبت زدہ ہے۔ زینب کا بس 2 جملے آخر میں مسائل کے، جناب زینب سلام اللہ علیہ آخری وقت میں بہت زینب کی حالت مشکل تھی۔ جب تک عباس رہا ہے زینب کو یقین تھا کہ حسین محفوظ رہے گا، جب تک عباس رہا ہے زینب کو یقین تھا کہ خیمے محفوظ رہیں گے، جب تک عباس رہا ہے زینب کو یقین تھا کہ پانی آ جائے گا۔ لیکن جب مشک میں تیر لگا تھا نا اور آواز آئی تھی کہ عباس گھوڑے سے اتر گیا ہے، تو اس وقت تمام پانی کی آسیں ختم ہو گئی تھی اور اہل بیت کے بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی۔ سکینہ کہتی تھی بابا چاچا کو بلا لے، پھر پانی کا نام ہم نہیں